بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور امہات المؤمنین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں تمہیں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو، اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، سو پردہ ہٹا کر دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر کے ہی رہے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چوہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب یہ ہے کہ سرخ بالوں والی یا سرخ چہرے والی۔ مراد اس کا یہ ہے کہ خوبصورت عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کے پسخوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لعاب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، اور حبشی لوگ اپنے ہتھیاروں سے لیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کا کھیل دیکھتی رہوں۔ میرا رخسار آپ کے رخسار پر لگ رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے ارفدہ کے بیٹو، اپنا مظاہرہ جاری رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کڑے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی وہاں سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اجازت لینے کی یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا کہ اللہ، یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا کہ آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی، اور جسے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے رکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا تھا، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی بکری ذبح کرتے تو پھر اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو حصہ بیچ دیتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرمائیے اگر آپ کسی وادی میں اترے اور اس میں ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چر گئے ہو، اور ایک درخت ایسا ہو جس میں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت میں چرائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت میں جس میں سے ابھی چرایا گیا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اشارہ اس طرف تھا کہ ساری بیویوں میں صرف میں ہی کنواری ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ اس وقت میں کم سن لڑکی تھی اور موٹے بدن والی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ، سو وہ لوگ آگے نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، آؤ میں تجھ سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور میں دوڑ میں آگے نکل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بعد میں موٹے بدن والی ہو گئی تھی اور اس واقعہ کو بھول گئی تھی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ، بس وہ لوگ آگے نکل گئے۔ پھر مجھے فرمایا کہ آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں پہلے والے مقابلے کو بھول چکی تھی چونکہ میرا بدن اب باری ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری یہ حالت ہے، میں آپ سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے ایسا ضرور کرنا ہوگا۔ پس میں نے مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے اور فرمایا، یہ اس سابقہ فتح کے بدلے میں ہے۔